السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے. پاک بھارت کشیدگی اس حوالے سے اب تک کیا کچھ ہوا ہے. آج صبح پاکستانی وقت کے مطابق 5:30 بجے بھارت کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے. اربوں روپے کا جھٹکا لگا ہے اور اس کی ڈیٹیلز جو ہیں میں تھوڑی دیر میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں, تو دل تھام کے بیٹھیے گا. اس کے ساتھ ساتھ جاوید اختر صاحب بڑے مشہور شاعر ہیں, مصنف ہیں, آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں, انڈین پوئٹ ہیں. تو ان کی جناب پاکستان نفرت جو ہے وہ ان سے سنبھالی نہیں جا سکی اور وہ بھی جو ہے وہ باہر آ گئی ہے. شاید پتہ نہیں کوئی پریشر تھا یا کیا تھا, ذرا اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا. اور ایک ایکٹریس کو, ایک اداکارہ کو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا ہے. یہ کیا معاملہ ہے, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو بڑی اہم خبریں, اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, ایک تو آپ جانتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ مان نہیں رہا. ظاہری بات ہے وہ کس طرح مانیں گے, اٹ ول بی ویری امبیرسنگ فار دیم کہ اگر وہ ایکسیپٹ کر لیں کہ ان کے جہاز جو ہیں وہ گر گئے ہیں. لیکن فاکس نیوز کے اوپر, امریکن جو چینل ہے فاکس نیوز, جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑا قریبی سمجھا جاتا ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک جو شو تھا اس کے اندر ایک اسپیسیفک جملہ بولا گیا. تو اس سے کافی حد تک یہاں ہوتا ہے کہ امریکہ تو کم از کم مانتا ہے کہ جناب انڈیا کے جہاز جو ہے نا وہ گرے ہیں. تو وہ جو اینکر تھا اس نے ایگزیکٹلی یہ جملہ بولا. وہ بیسکلی بات کر رہا تھا یہ جو ٹیرفس کے اوپر, جو ٹریڈ ٹیرفس ہوتے ہیں نا, جس کا بڑا ایک ایشو چلتا رہا پچھلے مہینے ڈیڑھ مہینے میں, تو اس کے اوپر وہ بات کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ انڈیا جسٹ ڈراپڈ آل ٹیرف آن دا یونائٹڈ اسٹیٹس آفٹر پاکستان ناک ڈاؤن اے بنچ آف دیئر پلینس. اس نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ بالکل سیدھا ہو گیا, اس نے اپنا تمام ٹیرف جو امریکہ کے ساتھ تھا نا اسے ختم کرنے کے لیے وہ راضی ہو گیا جب پاکستان نے ان کے جہاز گرائے ہیں. تو اس کے بعد سیدھا ہوا جا کے وہ, تو وہ بیسکلی کہہ تو طنز میں رہا تھا یہ بات, یہ جو اینکر تھا, لیکن اس نے انڈیا کو لگا دی اور یہ فاکس نیوز کے اوپر بیٹھ کے جو ہے یہ انڈیا کو لگائی گئی. اب ظاہری بات ہے میں کاپی رائٹ کی وجہ سے پورا کلپ تو آپ کو سنا نہیں سکتا, بٹ دس از واٹ ہیپنڈ. اچھا جی, اب آئیے جو انڈیا کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے آج, کافی بڑا, اربوں روپے کا کم از کم نقصان ہوا ہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جناب آج صبح 5:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق 5:30 بجے اور انڈین وقت کے مطابق 6 بجے ایک عدد جو ہے وہ انڈیا نے ایک سیٹلائٹ لانچ کیا. اینڈ آئی ایم سرپرائزڈ کہ اس کو بہت کم ڈسکس کیا گیا ہے پاکستانی نیوز چینلز پہ, لیکن ہم آپ کے ساتھ جو ہے یہ خبر ضرور شیئر کریں گے, کیونکہ ظاہری بات ہے اگر ان کی کوئی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے تو ہم تو ضرور دکھائیں گے آپ کو, ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. تو بیسکلی یہ انڈین جو خلائی تحقیقاتی ادارہ ہے اسرو, اس نے اس کا یہ سیٹلائٹ ہے, اور ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ جو ہے وہ زمین کے مدار میں بھیجنے کا مشن جو ہے وہ ناکام ہوا ہے. ہوا یہ کہ یہ مشن, یہ جو سیٹلائٹ ہے اس نے 6 بجے اس کی لانچنگ تھی آج, اور یہ جب وہاں پہ اڑا ہے بالکل اس کو فلائی کروایا گیا ہے. لیکن جب یہ پہنچا ہے تھرڈ اسٹیج پہ, میں اس کا تھوڑا سا اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ اس کا بتا دیتا ہوں. یہ 1696 کلو گرام کا یہ پورا سیٹلائٹ تھا, 524 کلومیٹر اس نے اوپر جو ہے وہ اسپیس میں جانا تھا اوپر زمین سے, اور 17 منٹ کی اس کی یہ فلائٹ تھی. اب یہ جب راکٹ یوں کر کے جب فلائی کرتا ہے نا تو اس کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں جس طرح اوپر جاتا ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ لانچ ہوا ہے تو اس کے تیسرے سٹیج پہ جب یہ جا کے پہنچا ہے نا تو وہاں پہ کوئی میل فنکشن ہوا ہے, اور یہ سیٹلائٹ سیدھا جانے کے بجائے نا یوں ٹیڑھا جانا شروع ہو گیا, مطلب یوں بالکل اس کی ڈائریکشن ہی بالکل بدل گئی, اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ بالکل اپنی ٹریجیکٹری سے جو ہے نا وہ راستہ اپنا کھو بیٹھا جسے آپ کہہ سکتے ہیں. اور الٹیمیٹلی پھر اس کے اندر ایک میکنزم ہوتا ہے کہ اس کو آپ کو ڈسٹرائے کرنا پڑتا ہے, ورنہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر یہ آبادی کی طرف بھی جا سکتا ہے اور بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو سب کو مطلب یہ آپ جانتے ہوں گے, آپ نے ماضی میں بھی جو ہے وہ راکٹ لانچز وغیرہ دیکھے ہوں گے, سیٹلائٹ لانچز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھے ہوں گے. تو سب کے سامنے جو ہے اسے تباہ کرنا پڑا. تو وہاں پہ جتنا بھی ان کے مشن کنٹرول کے لوگ تھے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. اچھا, یہ اس کی سگنیفیکنس یہ تھی, تھوڑا سا میں اس سیٹلائٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے بیسکلی کام اس نے بھی جاسوسی کا ہی کرنا تھا. اس نے بیسکلی بارڈر ایریا جو ہے وہ اس کی نگرانی کرنی تھی, اور اس کے اندر جو خصوصیت ہے وہ یہ تھی کہ یہ رات کے وقت بھی جو ہے وہ سیٹلائٹ امیجری جو ہے وہ نکال سکتا تھا. تو اس نے جاسوسی کا ہی کام کرنا تھا, لیکن اور یہ بارڈر سیکیورٹی کے لیے اس کی ڈیپوٹیشن وہاں پہ ہونی تھی, لیکن الٹیمیٹلی یہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا. یہ تیسرا فیلئر ہے سیٹلائٹ لانچز کے حوالے سے بھارت کا, اور 2017 کے بعد یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ ایک سیٹلائٹ جو ہے جو انہوں نے لانچ کیا ہے وہ تباہ ہو گئے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر جب پاکستان اور انڈیا کی آپس میں اتنی کشیدگی ہے, ایسے موقع کے اوپر میزائل ٹیسٹ ہونا,
نئے ہتھیار آ جانا, سیٹلائٹ لانچز ہونا, ان کی بڑی اہمیت ہے, بہت امپورٹنس ہے. تو اس موقع کے اوپر جب یہ کشیدگی چل رہی تھی اور بارڈر ایریا کو چیک کرنے کے لیے جو ہے یا اس کے اوپر جاسوسی کرنے کے لیے جو سیٹلائٹ بھارت کی جانب سے لانچ کیا گیا وہ تباہ ہو گیا اور وہ اپنا کام نہیں دکھا سکا. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ انڈیا, اچھا اب انڈیا کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے, اس کو زیادہ ہم ان کے نیوز چینلز کو آبزرو کر رہے تھے تو نیوز چینلز کو جو ہے وہ زیادہ ڈسکس نہیں کیا جا رہا. اب ظاہری بات ہے شرمندگی ہے. اب میں نے جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ جناب اگر ان کے جہاز گریں گے تو یہ کیوں بتائیں گے کہ ہاں جی ہمارے جہاز جو ہیں وہ گریں. تو اسی طرح یہ سیٹلائٹ کے بارے میں نے چھوٹی سی خبر جو ہے وہ لگائی ہے, اب بالکل بیچ میں سے نا اپنے بلٹنز میں سے اس کو نکال کے رکھ دیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب آئیں ذرا جاوید اختر صاحب, ذرا ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جاوید اختر صاحب جو ہے گیت نگار ہیں, فلم کار ہیں, مصنف ہیں, شاعر ہیں, بڑی ان کی فین فالوئنگ ہے, بڑے زبردست انہوں نے گانے لکھے ہیں. اور جاوید اختر صاحب جو ہیں ایک ایسی شخصیت ہیں جو ہے وہ پاکستان میں بھی جن کی بڑی رسپیکٹ ہوئی ہے. یہاں پہ فیض میلہ ہوتا رہا ہے اور فیض صاحب کی فیملی جو ہے ان کو انوائٹ کرتی رہی ہے. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں تھوڑی سی آپ کو یہ تصویریں دکھانا چاہوں گا فیض صاحب کی. یہ لاسٹ ٹائم میرے خیال میں 2023 میں یہ لاہور آئے تھے, تو یہ اس طرح کا ریسیپشن جو ہے اس وقت ان کو اتنی عزت جو ہے وہ دی گئی تھی. یہ فیض صاحب کی فیملی ہی بیٹھی ہوئی ہے جو ان کو اتنی رسپیکٹ دے رہی تھی, اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ ریسیپشن جو ہے وہ ان کو دیا گیا تھا. اور یہ ہمارے یہاں پہ اداکارہ ریشم جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. تو مطلب ان کو ہماری فلم فرٹرنیٹی جو ہے وہ یا جو بھی ادب سے تعلق رکھنے والی فرٹرنیٹی ہے انہوں نے ہمیشہ جاوید صاحب کو بہت رسپیکٹ دی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے کام کی بنیاد کے اوپر ہے. اور یہ کہا بھی جاتا رہا ہے کہ جناب یہ جو آرٹ اور ٹیلنٹ ہوتا ہے یا اس کی باؤنڈریز نہیں ہوتی. لیکن افسوسناک طور پہ جاوید اختر صاحب نے اس موقع کے اوپر جو ہے وہ اپنا اصل رنگ اگر میں کہوں تو وہ دکھا دیا. اب مجھے نہیں پتا, میں پھر بھی مارجن دیتا ہوں کہ شاید مجبوری ہوگی, لیکن جو بات کی ہے وہ بہت کڑوی ہے. وہ پاکستان کے خلاف جو ہے بہت ہی کڑوی بات ہے جس پہ انہوں نے کی, اور جس جگہ کے اوپر کی ہے یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے. اب وہ بات کیا ہے, بیسکلی ایک شیو سینا کے ایک رہنما ہے سنجے راوت, یہ شیو سینا سے تعلق رکھتے ہیں. اب آپ شیو سینا کے بارے میں تو پہلے ہی جانتے ہیں ان کی پاکستان دشمنی کیسی ہے. تو ان کی کتاب تھی نرکتلا سوارگ. اب میں ہندی کا یہ لفظ ہے, مجھے نہیں پتا میں اس کو صحیح طرح پروناؤنس کر رہا ہوں کہ نہیں, لیکن وہاں پہ اس کی جو کتاب کی رونمائی تھی اس کی یہ تقریب تھی جس میں ان کو بلایا گیا تھا. تو وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ فرمایا, انہوں نے کہا دونوں طرف کے لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں, ایک مجھے کافر کہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا, دوسرا مجھے جہادی کہتا ہے کہ پاکستان چلا جا. تو اگر میرے پاس دو ہی راستے ہیں, اب یہ یہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے, کہتے ہیں اگر میرے پاس دو ہی راستے ہیں تو یا تو جہنم جانا یا پاکستان, تو میں تو یہی کہوں گا کہ مجھے جہنم ہی بھیج دو. یعنی انہوں نے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ جہنم کو ترجیح دی ہے. اب میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا کے ہٹا ہوں کہ پاکستان میں ان کو ایسا ریسیپشن جو ہے وہ دیا گیا ہمارے لوگوں کی جانب سے, فیض احمد فیض صاحب کی فیملی کی جانب سے, ہماری ایکٹر جو ایکٹریسز سب, مطلب یہ تو میں نے آپ کو صرف چند تصویریں دکھائیں, اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ان کی بیگم صاحبہ شبانہ اعظمی بڑی رسپیکٹ دی ہوئی ہے ان کو پاکستان میں, اب سے نہیں کئی سالوں سے بڑی رسپیکٹ دی ہے. تو تکلیف ہوئی کہ انہوں نے اس قسم کا بیان, وہ کوئی اور بات کہہ دیتے وہ, اور اگر آپ نے اپنے آپ کو پروو ہی کرنا تھا کہ آپ جو ہے وہ انڈیا کے بڑے لائل ہیں, اوبیسلی وہاں کے مسلمانوں کو بار بار جو ہے نا یہ سرٹیفکیٹ ان سے مانگا جاتا ہے کہ بتاؤ تم انڈیا کے ساتھ کتنے لائل ہو, بتاؤ انڈیا کے ساتھ کتنے لائل ہو. میں تھوڑا سا ماضی کے اندر آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ جاوید اختر صاحب نے خود جو ہے انڈیا کے اندر جو یہ کہتے ہیں نا میں پاکستان جانے کے بجائے جہنم میں جانا پسند کروں گا, تو ان کی زندگی وہاں پہ کیسی ہے ذرا تھوڑا سا اس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے گا, انہوں نے ماضی کے اندر جو ہے یہ 2021 کے اندر ایک بیان دیا تھا کہ جی طالبان جو ہے وہ طالبان کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ جو آر ایس ایس ہے وہاں پہ, آر ایس ایس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بالکل اسی طرح ہی رائٹ ونگرز ہیں, اتنے ایکسٹریمسٹ ہیں جتنے طالبان ہیں. یہ انہوں نے اس وقت یہ بیان دیا تھا. تو آر ایس ایس والے جو ہے وہ سارے ان کو پڑ گئے تھے کہ بھئی آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے, آپ نے ہاؤ ڈیئر یو سے سچ اے تھنگ اباؤٹ آر ایس ایس. اب آر ایس ایس جو ہے وہ کٹر, آپ جانتے ہیں کہ ہندوتوا کے ماننے اور پجاری ہیں ان کے, تو وہ سارے کے سارے ان کو پڑ گئے تھے کہ آپ نے ہمیں طالبان کے ساتھ کیوں ایکویٹ کیا. تو آپ ابھی دیکھ لیں, آپ ابھی بھی تو طالبان کے ساتھ ہی آپ کی گورنمنٹ جو ہے پینگیں بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے نا, تو یہی ہو رہا ہے. تو وقت کی بات ہے. تو اس وقت یہ حال تھا. اور اس کے علاوہ ماضی کے اندر شبانہ اعظمی صاحبہ جو ہے وہ ایک دفعہ اپنے کسی انٹرویو میں یہ بات کہہ چکی ہیں کہ مجھے مسلمان ہونے کی وجہ سے نا پوش علاقوں میں گھر ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے, ہمیں کوئی گھر دینے کے لیے راضی نہیں ہوتا کیونکہ ہم مسلمان ہیں. یہ شبانہ اعظمی صاحب ماضی میں کہہ چکی ہیں.
تو یہ سدھیندر کلکرنی ایک ہیں. سدھیندر کلکرنی جو ہیں وہ ماضی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان مطلب انڈین ہیں, اور وہ بڑا ایک رول پلے کر چکے ہیں پیس کے لیے, آپس میں دونوں ممالک کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے. تو ایک دفعہ شیو سینا یا RSS سے تعلق رکھنے والے افراد جو تھے نا, انہوں نے ان کا منہ کالا کر دیا تھا, لٹرلی ان کے منہ کے اوپر پینٹ پھینک دیا تھا, اور اسی شکل کے ساتھ جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. تو شبانہ اعظمی صاحب نے جو ہے وہ شیو سینا کی اس حرکت کے اوپر سدھیندر کلکرنی کو کے حق میں بیان دیا تھا کہ بڑی زیادتی کی ہے ان کے ساتھ, آپ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب صورتحال یہاں تک آ چکی ہوئی ہے, نفرت اتنی زیادہ انڈیا کے اندر آ چکی ہوئی ہے کہ جاوید اختر صاحب کو بھی یہ کہنا پڑ گیا کہ میں پاکستان کے بجائے جو ہے میں دوزخ میں جانا پسند کروں گا, وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے. تو اگلی دفعہ جب جاوید اختر صاحب یہاں پہ آئیں تو اس بیان کو ذہن میں رکھیے گا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ اگینسٹ ہم, میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا, لیکن جس قسم کا یہ بیان تھا یہ اگلی دفعہ یاد رکھنا چاہیے. اگلی دفعہ جب کوئی ان کو ملنے کے لیے جائے نا جاوید اختر صاحب کو, تو اس بیان کو یاد رکھیے گا. اگلی دفعہ ان کے کسی کام کو دیکھا جائے تو اس بیان کو ضرور یاد رکھیے گا کہ دل میں جو ہے وہ یہ چیزیں ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر یہ میں شیئر کرنا چاہوں گا. یہ بیسکلی ایک ایکٹریس ہیں نصرت فریہ, آپ جانتے نہیں ہوں گے نصرت فریہ. نصرت فریہ بیسکلی ایک بنگالی ایکٹریس ہے, اور اس کو آج جو ہے وہ ڈھاکہ ایئرپورٹ ہے, شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ, وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے. اور یہ نصرت فریہ جو ہے یہ تھائی لینڈ جا رہی تھی جب اس کو ایئرپورٹ سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. اس کی جو خاص بات ہے, ایک جو انڈیا کم از کم اس کو جو جس طرح پورٹرے کر رہا ہے اپنے نیوز چینلز کے اوپر, وہ یہ کر رہا ہے کہ جناب یہ نصرت فریہ جو ہے اس نے ایک شیخ مجیب الرحمان کی ایک بایوپک بنی تھی. بایوپک سے مراد ہوتی ہے اس کی زندگی کے اوپر ایک فلم جو ہے وہ بنائی گئی تھی, تو اس کا نام تھا مجیب, اور یہ شایام بنگال اس نے ڈائریکٹ کی تھی, انڈین ڈائریکٹر ہے, اس نے جو ہے وہ یہ ڈائریکٹ کی تھی مجیب کے نام سے. 2023 کے اندر یہ فلم بنی تھی. تو اس کے اندر حسینہ واجد کا جو رول تھا نا وہ اس ایکٹریس نے کیا تھا. یہ جو نصرت فریہ ہے اس نے حسینہ واجد کا شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی کا رول اس فلم کے اندر ادا کیا تھا. تو انڈیا والے جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لو جی نصرت فریہ کو جو ہے نا وہ اس چکر میں پکڑ لیا کہ تو نے جو ہے وہ اس کا حسینہ واجد کا رول کیوں ادا کیا تھا, جبکہ ایکچولی اس کے اوپر جو الزام ہے وہ ایک قتل کے کیس کا الزام ہے, اقدام قتل کے کیس کا الزام ہے. جب وہاں پہ ڈاکٹر یونس کی گورنمنٹ آ رہی تھی اور حسینہ واجد کا تختہ الٹ رہا تھا نا, اور وہ اس وقت جو دنگے فساد ہو رہے تھے اس کے دوران جو ہے وہ اس کے اوپر یہ کیس جو ہے یہ بنا تھا, اور یہ اس چکر میں اس کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. لیکن انڈین میڈیا جو ہے اس کو یہ والی لائن دے رہا ہے کہ جناب یہ چونکہ حسینہ واجد کا کردار ادا کر چکی ہے اس چکر میں اس کو گرفتار کیا گیا, جبکہ ایسا نہیں ہے. اچھا جی, ایک اور انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ آج آئی. یہ بیسکلی ان کا جو ہے وہ انڈیا کا ایک فیکٹ چیک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جس کے اوپر بیسکلی اگر کوئی فیک خبریں پھیل رہی ہوں نا تو اس کو یہ کاؤنٹر کرنے کے لیے فیکٹ چیک کرتا ہے. بڑی انٹرسٹنگ چیز مجھے اس ٹویٹ کے اندر نظر آئی. انہوں نے کہا کہ جی کہ اس وقت جو ہے نا ایک خبر پھیلی ہوئی ہے انڈیا کے اندر کہ جی فری لیپ ٹاپس جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو دیے جائیں گے. انہوں نے کہا یہ فیک خبر پھیلی ہوئی ہے, یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے کہا یہ فیک خبر پھیلی ہوئی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو فری لیپ ٹاپس دیے جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, ہم کسی کو فری لیپ ٹاپس نہیں دے رہی. یہ انڈین گورنمنٹ نے ایکچولی یہ بیان جاری کیا. تو مجھے بڑی مزے کا خیز بات لگی کہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ لیپ ٹاپس دینے کا رواج تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے چل رہا ہے, اور یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ یوں لیپ ٹاپس دیے جاتے ہیں, اور وہاں پہ جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ یہ آگے سے کہہ رہی ہے کہ نہ ہم کوئی لیپ ٹاپس نہیں دے رہے. مطلب مجھے بڑا دل کرتا ہے کہ جاوید اختر صاحب کو جا کے یہ میں ضرور دکھاؤں کہ جس جگہ کو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں ادھر نہیں جاؤں گا دوزخ چلا جاؤں گا, وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپس دیے جاتے ہیں. وہاں پہ پاکستان کے اندر بہت سی کمزوریاں ہوں گی, ہماری کوتاہیاں ہوں گی, سب میں ہوتی ہیں. ایک ہر انسان کی جس طرح ایک انسان ہوتا ہے نا, انسان کے اندر بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, میرے اندر بھی ہوں گی. میں کوئی مسٹر پرفیکٹ تھوڑی ہوں, بہت سی غلطیاں ہوں گی, میں نے بہت سے گناہ بھی شاید کیے ہوں گے, لیکن کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. تو مجھے ہر وقت میں بلکہ اس پہ اچھا ہوا یہ ٹاپک ڈسکس ہو گیا. مجھے اس چیز کے اندر نا بڑی مجھے افسوس ہوا ہے. میں پچھلے 2-3 ہفتے سے مجھے بڑا افسوس ہوا چند لوگوں کے اوپر, اور میرے ہی فارمر کولیگز رہ چکے ہوئے, اور جس قسم کا کردار انہوں نے صحافت کا ادا کیا کہ ایسے موقع کے اوپر جب اس قوم کو متحد کرنے کی ضرورت تھی, جب ایسے موقع کے اوپر جب سب کو ایک آواز میں ہونے کی ضرورت تھی, یکجان ہونے کی ضرورت تھی, انہوں نے اس قوم میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی.
انہوں نے ہمارے دفاع کو کمزور کرنے کی کوشش کی, انہوں نے ہماری کسی بھی ایبلٹی کو جو ہے ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی, اور جب ان کو لوگوں نے دیکھنا چھوڑا تو انہوں نے اپنا پینترا بدلا. یہ میں پوری آپ کو مطلب اگر آپ ان کے یوٹیوب چینلز جا کے دیکھیں گے نا تو آپ کو فیل ہوگا. آئی ووڈ وانٹ یو کہ آپ ریسرچ کے طور پہ, آئی وانٹ یو ٹو ڈو دس, آپ ریسرچ کے طور پہ ذرا پچھلے 3 ہفتے کی ان کی مختلف ویڈیوز کو نکال کے دیکھیں, کھنگالیں ذرا جا کے, آپ کو فیل ہوگا کہ ان کے ویوز نہیں آ رہے تھے, ان کو احساس ہوا نہیں یار ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد ایک دم انہوں نے پینترا بدلا. یہ جو ہے وہ اپنی فوج کے حوالے سے, ایئر فورس کے حوالے سے اچھی باتیں کرنا شروع کی. جنگ ختم ہوئی, جنگ ختم ہونے کے بعد دوبارہ اپنے گرگٹ کی طرح اسی رنگ بدل لیا. اب نیا نیریٹو کیا یہ لوگ بانٹ رہے ہیں, جو مجھے افسوس ہے جس بات کا, وہ کیا بانٹ رہے ہیں, اور نہیں کیا کامیابیاں حاصل کی, آپ نے کوئی کامیابی نہیں حاصل کی. شرم کا مقام ہے, لٹرلی شرم کا مقام ہے کہ مطلب گھر میں اگر آپ سوچیں کہ کوئی ایسا فرد ہو کہ باہر سے دشمن حملہ کر رہا ہو اور یہ بغیرت جو ہے وہ اپنے ہی گھر والوں سے لڑنا شروع کر دے, رادر دین کے گھر کا دفاع کرے, جا کے گھر کی نظریاتی جو سرحدیں ہیں ان کا دفاع کرے, اس کے بجائے گھر والوں سے لڑنا شروع کر دے. اس سے زیادہ بغیرت اور بے شرم کون ہوگا؟ میں نام نہیں لوں گا کسی کا, آپ خود جا کے آئی وانٹ یو ٹو گو اینڈ ڈیٹیکٹ دس یور سیلف کہ ہاں یار منصور نے جن لوگوں کے بارے میں کہا تھا نا یہ ان میں سے وہ ہے, یہ انہی میں سے ہے, آپ کو خود پتہ لگے گا. اور تاکہ آپ کو آئندہ کے لیے بھی سبق ہو, جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے میں جاوید اختر کے بارے میں بات کر رہا تھا نا, ایسے لوگوں کی شکلیں دیکھ کے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ جو ہے نا یہ وہ ایسے ڈنک مارنے والے بچھو, ان سے بچو, ان سے بچو, کیونکہ ایسے موقع کے اوپر جب ایکچولی پوری قوم کو اکٹھا کرنے کی ضرورت تھی تو یہ بیچ میں جو ہے نا کینچیاں مار رہے تھے, یہ چھرے مار رہے تھے لوگوں کے بیچ میں. اور ان کے کلپس, ان کی کہی ہوئی باتیں انڈین میڈیا استعمال کرتا رہا ہے, ابھی بھی کر رہا ہے. ان کی ٹویٹس کو, ان کی ویڈیوز کو ٹویٹس کیا جاتا ہے, ٹویٹس میں استعمال کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ والا پاکستانی صحافی جو ہے یہ کیسے ہمارے حق میں بات کر رہا ہے. آپ مجھے صرف ایک آپ سے میں سوال کرتا ہوں, آپ کے خیال میں منصور علی خان کا کوئی ایک کلپ بھی انڈین میڈیا استعمال کر سکتا ہے؟ کوئی ایک کلپ مجھے بتا دیں کہ جناب یہ دیکھیں منصور نے یہ بات کی, جناب ہمارے خلاف پورا پروپیگنڈا وہاں پہ چلتا ہے, ہمارے اگینسٹ بات کی جاتی ہے, ہمیں بلاک کیا جاتا ہے, سارا کچھ کیا جاتا ہے, لیکن ان لوگوں کے کلپس چینلوں کے اوپر چل رہے ہیں, موجود ہیں. مطلب میں I've seen Indian television channels running their clips جس کے اندر یہ پاکستان کے دفاعی اداروں کو جو ہے ٹارگٹ کر رہے ہیں, او نہیں حملہ نہیں ہونا, او کون سا حملہ, او تم نے کر کیا لیا ہے, تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ہر قسم کا ڈاؤٹ انہوں نے کریٹ کیا. لیکن پھر بھی مطلب ان کو ہر قسم کی چھوٹ ہے, یہ بولی جا رہے ہیں, ان سے لوگ جو ہے وہ کوئی سوال نہیں کرتے جا کے کہ یار کوئی موقع تھا, یہ کوئی موقع محل تھا بات کرنے کا. آپ مجھے بتائیے نا, مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی صرف میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ جب انسان کے گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے, کوئی شادی ہوتی ہے, کوئی سالگرہ ہوتی ہے, کوئی کچھ ہوتی ہے, ایسے موقع کے اوپر اگر کوئی رشتہ دار جو ہے وہ اس خوشی کے موقع کے اوپر جو ہے وہ بدتمیزی شروع کر دے, لڑائی جھگڑا شروع کر دے, کسی کا گریبان پکڑ لے, ٹھیک ہے, تو ایسے رشتہ دار کے بارے میں آپ کیا سوچیں گے؟ آپ یہ کہیں گے نا یار میرے گھر میں خوشی کا موقع تھا, تو یہ کوئی بات تھی کرنے والی, یہ کوئی حرکت تھی کرنے والی, پورا فنکشن خراب کر دیا. تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. خیر وہ میرا نا وہ بڑا ان لوگوں کو دیکھ کے نا میرا خون کھولتا ہے, دل میرا بڑا کرتا ہے کہ ذرا ان کو آمنے سامنے بٹھا کے ذرا 4 ان سے سوال کیے جائیں, لیکن کیا کریں, زیادہ تر ان میں سے ہے ہی نہیں یہاں پہ, زیادہ تر ان میں سے یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. اچھا جی, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور وہ یہ ہے کہ طالبان گورنمنٹ نے افغانستان میں شطرنج کے کھیل کے اوپر پابندی لگا دی ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے, شطرنج کے کھیل کے اوپر پابندی لگا دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ کھیل جو ہے یہ جوئے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, تو طالبان جو ہے نا اسے اپنی اسلامی تشریح کے تحت حرام سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا تو 2-4 سوال ویسی ذہن میں آئے کہ پھر جوا تو کرکٹ کے اوپر بھی بہت ہوتا ہے, اگر شطرنج پہ ہوتا ہے تو کرکٹ پہ بھی ہوتا ہے, تو اس فارمولے کے تحت تو پھر افغانستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کو بھی بند کر دینا چاہیے. یہ تو اگر تو یہی بات ہے. اور دوسری بات یہ ویسی آئرنی از کہ شطرنج کے اوپر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں, وہ آج کل جس انڈیا کے ساتھ آپ لوگ پینگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا, یہ طالبان کی گورنمنٹ جو ہے جو انڈیا کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی, وہ شطرنج ان کا وہاں کے جو ہے نا مقبول ترین کھیل ہے انڈیا کے اندر. گرینڈ ماسٹرز انڈیا سے آتے ہیں چیس کے. تو اسی لیے میں حیران ہوتا ہوں, میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ دونوں کے کلچرز آپس میں ملتے ہی نہیں ہیں.
نہ مذہب ملتا ہے، نہ کلچر ملتے ہیں، نہ شوق ملتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ ادھر وہاں پہ جو ہے خواتین کا کیا استعمال کیا جاتا ہے فلموں کے اندر انڈیا کے اندر، اور وہاں پہ خواتین کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. مطلب میڈیوکر پن ہے ہی نہیں نا اس میں. اگر کوئی میڈیوکر پن ہے وہ تو پاکستان کے اندر ہے. تو دونوں ایکسٹریم اینڈس کے اوپر ہے، لیکن پھر بھی آپس میں جو ہے نا وہ پینگے بڑھانے، صرف پاکستان دشمنی میں پینگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.